السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشداء على الكفار رحماء بینهم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی قدر، رب کائنات میں توحید و رسالت اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اخوت و بھائی چارے کی ایسی سنہری زنجیر میں پرویا ہے جس کے حلقے الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ہیں۔ ان کی قسمت و تقدیر کو اسلام اور اسلام کی لازوال ابدی تعلیمات سے وابستہ کر دیا ہے۔ ان کی قسمت اور ان کا عروج خدا کے آخری دین میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کریں، نافرمانیوں کی وبا سے نکلیں، فرائض کی پابندی کریں، شریعت کے حرام کردہ امور سے بچیں اور اپنی ویران زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنتوں سے آباد کریں۔ جب ہر سو ایمان کی بہار آئے گی، جب عمل صالح کی خوشبو ہر سمت پھیلے گی، تب توبہ و تسلیم سے دھلا ہوا ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس کے کاشانوں پر رحمتوں کا نزول ہوگا، جس کے سروں پر عزت و رفعت کے تاج ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں جب حقیقت داستانوں کا روح دھار لیتی ہے، سرمدی صداقتوں پر مرغوبیت کی کائی جم جاتی ہے، دنیا کی رنگینیاں جوا جذبوں پر بزدلی کے پہرے بٹھا دیتی ہے، زندگی سے محبت اور موت سے نفرت زنجیریں پا بن جاتی ہے، بدعملیوں کا چلن عام ہونے اور بے عملی کی یہ پھیل جانے لگے، پھر قدرت کا ہاتھ حرکت میں آتا ہے، لوگوں کا روح دلوں میں اترتا ہے اور مسلم نوجوانوں کی صفوں کو تحت کرنے کے لیے لشکر نہیں، مرد بھی نہیں، صرف ایک عورت گھر جاتی ہے، تلوار لاتی ہے اور سب مستقل جماعت کی جماعت کا سر تن سے جدا کر دیتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ایسے لوگوں کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بے نیازی سے ارشاد فرما دیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اور اگر تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگ جاؤ تو اللہ جل شانہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے جو تمہاری طرح بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے تم میں سے ان مسلمانوں کو اپنے حالت پر ضرور غور کرنا چاہیے جو شکل و حیث سے لے کر افکار و نظریات، عادت و اطوار تک ہر چیز میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ یہاں تک کہ اس طبقے کا کوئی مسلمان اگر کسی عیسائی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کے جسم، اس کے لباس، اس کے وضع و حکم میں ایک علامت ایسی نہ ہوگی جو اس کے مسلمان ہونے کی نشاندہی کر سکے اور اس کا کوئی رسول ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو بتلا سکے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کھانا اور روکنا شروع کیا تو تم نے بھی ترقی کرا اسی میں سمجھ کر ہوتی چادر اوڑھ لی۔ انہوں نے لباس مختصر کر کے جسم کے مزدور آدھا کی نمائش کا حیاسوز وطیرہ اپنایا تو تم نے بھی ہویا ہونے میں کمی نہ چھوڑی۔ انہوں نے تعلیمی اداروں، نائب کلموں، مار پیٹوں اور روٹیوں میں اختلاف مرد و زن سے جنسی ہیجان کے کلچر کو عام کیا تو تم نے بھی اپنی زندگی سے شرم و حیا کا پانی ختم کرنے میں دیر نہ کی۔ لیکن افسوس تم نے اس قوم کو صرف پرانی دی، خوبی ایک نہ لی۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی میں محنت کی، تم نے ساری زندگی صرف ان کی زبان و ثقافت سیکھنے اور ان کی اصطلاحات رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے دنیاوی صنعت میں ایک انقلابی سسٹم دیا، تم نے ساری زندگی صرف اسے سمجھنے میں گزار دی۔ وہ زندگی کی ضرورتوں کے لیے مشینیں بناتے گئے اور تم ان کی بنائی ہوئی مشینیں چلانے ہی کو ترقی کی معیار سمجھتے رہے۔ انہوں نے پہلے تمہاری ثقافت میں اپنے لیے زمین ہموار کی اور اب اپنے ناپاک جسموں کے ساتھ برساتی مینڈکوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور تمہاری زمین کے چپے چپے پر ڈیرے جما دیے۔ یقیناً طبقہ اشرافیہ ان کے مقابلے میں سکت تو نہیں، لیکن مخلص مسلمانوں تم کہاں سو گئے ہو؟ کیا تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے مدارس کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ دین کے زنجیروں بلند کرنے والے تم پر ڈھا دیے جائیں گے؟ تمہارے زندہ تمدن کو دھول کی نئی دوا کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہاری رگوں میں انسان تاریخ کی سب شاندار تہذیب کے مطابق ایسا کمپنی کا ذہن ڈال دیا جائے گا؟ تب تم اٹھو گے لیکن کیا اٹھ سکو گے؟ تم اپنی آواز بلند کرو گے لیکن کیا آواز بلند ہو سکے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت تم صرف اپنے چلتے آشیانوں کے دھوئے کا نظارہ ہی کر سکو گے۔
بے بسی کا نظارہ کس قدر اذیتناک ہوگا، اور سب سے بڑا لمحہ یہ ہوگا کہ تمہارے نظریات، تمہارے افکار، تمہاری ثقافت اور تمہاری زندگی کے طور طریقوں کو خود تمہارے نسلوں کے لیے ادبی بنایا جا چکا ہوگا۔ تمہارے جلد آشیاں خود اپنی نسل دیکھ کر خوش ہوں گی اور تم بے بسی کے آنسو بہاؤ گے، لیکن کیا صرف آنسوؤں کی وجہ سے بھڑکتے شور انڈا میں گلستان پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لوگوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہاتھوں باتوں کے مار کے جاری رہیں گے، ظلم انصاف کی جنگ برپا رہے گی، کفر و ایمان کی کشمکش سدا رہے گی، صداقتوں کی صدا لگانے والے فنا ہو سکتے ہیں لیکن صدائے حق باقی رہتی ہے، جفا کی تیز وفا شیاروں کی گردن کاٹ سکتی ہے لیکن جھکا نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں ان ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے جنہوں نے پرچم اسلام اٹھایا ہے، ان قدموں کو سہارا دینا چاہیے جو صوت شہادت سے راہ حق میں بڑھ رہے ہیں۔ بلا شبہ ایمان و یقین کی قوت کے سامنے دنیا کی ہر طاقت ہیج ہے، یہی وہ قوت ہے جو ممالک اور شہباز سے ٹکرانے کا حوصلہ بخشتی ہے، آگ کے شعلوں میں کودنے کی جرأت دیتی ہے اور مرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنا نہیں جانتے وہ دشمنوں سے جینے کی بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، لیکن یہ انہی شادمانیوں کی سوغات نہیں آنسوؤں کے نوحے ساتھ لاتی ہے، عزت کی زندگی نہیں ذلت کی موت ساتھ لاتی ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔